السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دل پیدا کیا ہے اور دل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے قلب سلیم اور ایک کا نام ہے قلب سقیم، سلامت والا دل جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کوئی عیب نہیں ہے کا مطلب کہ اس میں رذائل نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ اور قلب سقیم کہتے ہیں جس میں حسد ہے، رذائل ہے، بھرے ہوئے اندر کینہ ہے، کپٹ ہے۔ تو جو سلامتی والا دل ہوتا ہے اس کی ہر عبادت اللہ قبول کرتا ہے، اور جو قلب سقیم ہوتا ہے اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ سارے علماء کا اتفاق ہے۔ آپ کے یہاں عالمپور کے علاقے میں بہت مفتیان کرام ہیں، فتویٰ جا کے پوچھ لینا۔ قلب سقیم کہ جس کے دل کے اندر رذائل ہو، حسد ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، اس کے کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ ہاں نیکیاں ملے گی، ثواب ملے گا، ثواب۔ جیسے ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم، تو خدا نہ خواستہ اگر قلب سقیم کے ساتھ پڑھی، بیمار دل کے ساتھ پڑھی، یہ ڈاکٹروں والا دل جو بیمار ہوتا ہے وہ نہیں، عرشی، تو جس کے دل کے اندر رذائل ہیں، برائیاں ہیں، تو فرشتہ یہ لکھ دے گا کہ اس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس کی نیکی بھی مل جائے گی، لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نتیجہ جو نکلتا ہے وہ قبولیت پہ نکلتا ہے۔ لیکن اللہ کا قانون ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، یہ دلیل ہے کہ اللہ تقوی والوں کا ہی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کو جو صحابہ بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اتنا اونچا درجہ دیا، بہت نمازیں پڑھتے تھے؟ نہیں۔ بہت قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں۔ تو بہت تہجد پڑھتے تھے؟ نہیں۔ تو بہت خرچ کرتے تھے؟ ہم سے کم خرچ کرتے تھے۔ ہم جتنا خرچ کرتے ہیں نا اس سے کم کرتے تھے۔ ہم جتنے وظیفے کرتے ہیں اس سے کم کرتے تھے وہ۔ تو اتنا اونچا درجہ کائے کو ملا انہیں؟ یہ بہت اونچا درجہ ملا، اللہ راضی، بہت بڑی چیز ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دو چیزیں صحابہ اللہ سے مانگتے تھے، ایک تو اللہ کا فضل مانگتے تھے اور ایک اللہ کی رضامندی مانگتے تھے۔ یہ قرآن میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو اتنا اونچا درجہ کس اعتبار سے ملا
علماء نے لکھا ہے لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے، دل میں کوئی عیب نہیں، دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں۔ آج اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں اس کا الٹا ہے۔ اس لیے ہندوستان کی تاریخ اللہ بدل رہا ہے، اپنے دلوں کو پاک صاف رکھو، اس کے بعد دعائیں قبول ہوں گی۔ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیثوں میں آتا ہے، حضور نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو ایک آدمی آئے گا ابھی، وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ دیکھنے لگے تو کون ہے آدمی؟ حضور فرما رہے ہیں جنتی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں فرمائے کہ جنتی ہے تو یہ تو بہت بڑی بشارت ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص آئے، وضو کر کے آئے، پانی جو ہے وہ ٹپک رہا تھا، داڑھی میں سے پانی ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں جوتے تھے، جوتے رکھے اور مجلس میں آ کر شریک ہو گئے۔ آپ نے دوسرے دن یہی فرمایا، بھائی ایک آدمی آئے گا ابھی دروازے سے، وہ جنتی ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، تو دوسرے دن بھی یہی آئے سعد بن ابی وقاص۔ آپ نے بھی فرمایا تیسرے دن، کبھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، تیسرے دن بھی وہی آئے۔ یعنی 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ حضور تو ایک مرتبہ کہہ دے کافی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص تھے، یہ نوجوان صحابہ میں تھے، اور کھٹپٹیے صحابی تھے۔ کھٹپٹیا سمجھے؟ پٹافٹ کام کرنا، پٹافٹ بھاگنا۔ بعض نوجوان ہوتے ہیں نا، بعض ہوتے ہیں سستی ہوتی ہے، جوہو کرشو، یہ نہیں، فوراً چست صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔ تو میں نے کہا 3 دن سے حضور کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے، کیا کرتا ہے یہ، کیا نیکی ہے؟ یہ چلے گئے سعد بن ابی وقاص کے گھر پر اور کہا کہ حضرت جو ہے میں گھر میں کچھ معاملہ ہوا ہے ہمارے، میں مہمان بننا چاہتا ہوں آپ کے یہاں۔ ہاں بہت اچھا، مہمان نوازی جو 3 دن کی ہوتی ہے تو 3 دن تک رہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی کیا نیکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ صلاۃ تسبیح بہت پڑھتے ہوں گے، یہ تہجد بہت پڑھتے ہوں گے۔ نہ تہجد تو پڑھتے تھے وہ، لیکن آخر میں اٹھتے تھے اور 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، 4 رکعت پڑھ لی۔ بہت قرآن پڑھتے ہوں گے نا۔ 3 دن ہو گئے، کوئی چیز دکھائی نہیں دی، سمجھ میں نہیں آئی۔ چلتے چلتے کہا کہ چچا میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ 3 دن سے کہا، اور 3 دن سے آپ ہی آ رہے تھے، تو آپ کے کون سی نیکی ہے جو اتنا اونچا درجہ مل رہا ہے آپ کو؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا یہ تو میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ اجی حضرت بتا دیجیے، ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا رات کو جب بھی میں سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل صاف۔ یہ تمہارے مولوی سہیل شیوانی تھے نا، وہ ایسے تھے، پاک صاف آدمی، کوئی نفاق نہیں۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اس آدمی میں کوئی نفاق نہیں ہے۔ جہاں ہمارے اجتماعات ہوتے تھے 1 مہینہ پہلے جا کر پڑھ جاتے تھے، جہاں اجتماعات ہوتے تھے حضرت جی کے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، 1 مہینہ 20 دن پہلے جا کے پڑھ جاتے تھے۔ مجھے اس پر ان کی اس بات پر مجھے ایک قصہ یاد ہے۔ حالانکہ میں اس مسجد سے پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں اسے بھی پور میں مولوی اسماعیل شیوانی کو جانتا ہوں اور کسی کو نہیں جانتا، اور ہمارے ساتھی بہت ہیں لیکن کسی کو پہچانتا نہیں۔ وہ یاد آئے کہ وہ بہت ہی صاف پاک صاف آدمی، اس لیے دلوں کی دنیا آدمی کلیئر رکھے۔
تو نیکیاں بھی قبول ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ ہم نے جمعہ کی نماز دل کے اندر کچرا بھر کے پڑھی تو نماز ہو جائے گی، نیکیاں بھی مل جائے گی، فرشتہ دے بھی دے گا، سب کچھ ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگی، اور نتیجہ جو نکلتا ہے وہ قبولیت پر نکلتا ہے۔ ہماری شریعت میں سب سے آسان چیز ہے نیکیاں کمانا، اور سب سے مشکل کام ہے نیکیاں قبول کرانا۔ سب سے آسان کیا ہے؟ نیکیاں کماؤ۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، کتنا آسان ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو، سبنے کا ثواب ملتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ دے تو سبنے کا ثواب ملتا ہے، کتنا آسان ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور پھر وہ مسکرائیں تو حدیث شریف میں آتا ہے آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتے ہیں، کتنا آسان ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد عمل کر لینا، مولانا نے کہا ہے ہنسو لیکن محبت سے ہنسنا، دل میں میل رکھ کے مت ہنسنا کہ مول صاحب نے جدو سے اتنا خوش ہو پر تاری ماری جو لڑائی سے تو سچ، یہ نہیں بھئی باپو آیا تھا یہ جدو سے اتنا خوش، دل کی صفائی کے ساتھ آسان ہے۔ حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے، آدمی وہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے تو روایتوں میں آتا ہے دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا، کتنا آسان ہے۔ وہ دعا سکھا دوں آپ لوگوں کو بھائی، پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، ہمارے تو حافظ لوگ بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی یہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا۔ یہ میں بالکل نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں، ورنہ علماء نے کیا لکھا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں حضور نے تو مومنات کہا ہے، تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان مومنین مومنات، جتنے جنات مومنین مومنات، ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی، یہ قول ہے۔ بعضوں نے جو ہے اس سے ہلکا کیا، یہ کہا نہیں بھی حضور نے جب کہا اس کے بعد سے مراد ہوگا، اس میں جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، سب آ گئے، تو میں نے وہ بھی نہیں لیا، یہ بھی نہیں لیا۔ میں نے کہا اب جب پڑھے گا تب تو ملی جائے گی، اس میں جناتوں کو نہیں لیا، صرف انسانوں کو لیا، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں۔ نیکیاں کمانا اتنی آسان ہے، قبول کرانا مشکل ہے، اور قبول جو ہوتا ہے وہ قلب سلیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں بار بار قلب سلیم قلب سلیم قلب سلیم کہا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہ مضمون تھوڑا گہرا ہے لیکن بہت اہم ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ٹاپ درجہ ملا، کتنا اونچا درجہ ملا ابراہیم علیہ السلام کو، تو ان کے کھاتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، ان کے کھاتے میں اسماعیل بھی آ گئے، ان کے کھاتے میں اسحاق بھی آ گئے، ان کے کھاتے میں مکہ بھی آ گیا حرم شریف، ان کے کھاتے میں بیت المقدس بھی آ گیا، ہاجرہ بھی آ گئی، سارا بھی آ گیا، اور آ گئی، اور سارے بنی اسرائیل کے انبیاء آ گئے ٹاپ۔ ویسے تو حضور ٹاپ ہے لیکن کتنا کھاتا ملا ان کا، کتنے لوگ آئے۔ وجہ کیا تھی؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ بھئی یہ نبیوں کا قافلہ ہے، اس میں سے ابراہیم بھی ہے، لیکن ہمارے ساتھ پاک صاف دل لے کر آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے انبیاء پاک صاف دل والے نہیں تھے، سب پاک صاف دل والے تھے، ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ قلب سلیم۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کتنے مدارس ہیں ہمارے ماشاءاللہ، دیکھو تھوڑا سوچو، تبلیغ کے کام میں کوئی کمی ہے؟
کتنی جماعتیں نکلتی ہیں ساری دنیا میں، ہمارے کتنے اجتماعات ہوتے ہیں ماشاءاللہ. آپ جانتے ہو کہ ہمارے اجتماعات ساری دنیا میں کتنے ہوتے ہیں، جوڑ مشورے، جماعتیں ساتھی ہمارے نقل و حرکت کرتے ہیں، مستورات کی جماعت نقل و حرکت کرتی ہے، مردوں کی جماعت نقل و حرکت کرتی ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ خالی پالپور کے علاقے میں ہو رہا ہے، سب جگہ لوگ نقل و حرکت کر رہے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ اسے قبول کراؤ، اور اللہ کی یہاں گندی چیز اللہ قبول نہیں کرتا. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ تو پاک صاحب ہے بھائی، پاک صاحب چیز اللہ قبول کرتا ہے. جب قبول کرتا ہے تو پھر اللہ اسے چمکاتا ہے، وہ اندر کی نیکی دیکھی جاتی ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، ہم تو تمہارے دل کو دیکھیں گے بھی، تمہارے دل میں کیا ہے، خیر ہے، ہم تمہیں خیر دے دیں گے. اس لیے اپن اللہ سے چپ کے مانگو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو جوان لوگ ہیں انہوں نے تو ہمارے ابا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو بوڑھے ہیں انہوں نے ابا کو دیکھا بھی ہے، ان کے بیانات بھی سنے ہیں. نظام الدین بھی آئے ہیں مرکز پر، اور یہاں علاقے میں بھی جہاں پروگرام ہوتے تھے وہاں دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے. ینگ طبقہ اس نے دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں. وہ کہتے تھے کہ بیٹا تبلیغ کا عمل قبول کرانا ہے تو دل پاک صاف رکھو، گشت قبول کرانا ہے دل پاک صاف رکھو. ورنہ ایک بات کہتے تھے کہ تبلیغ کی وجہ سے آدمی ہدایت پر بھی آتا ہے اور گمراہ بھی ہوتا ہے. گشت کی وجہ سے ہدایت پر بھی آتا ہے اور گشت کی وجہ سے گمراہ بھی ہوتا ہے. پھر قرآن کی آیت پڑھتے تھے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. میں اور مولوی طارق جمیل ہم دونوں حج میں تھے. آپ لوگوں کا نام سنا ہوگا طارق جمیل کا. اتفاق ایسا ہے کہ بھی جہاں ہم ٹھہرے تھے جس ٹاور میں برج الحاجر یا برج جو حرم شریف کے سامنے ٹاور ہے، وہی وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹھہرے تھے اور ہم بھی ہماری فیملی کے ساتھ ٹھہرے تھے. ساتھی جو ہے وہ جاتے تھے، نکلتے تھے کمرو سے، اور ساتھی واپس آتے تھے. وہ حج کا بہت رش تھا، تو ہم حرم میں نماز کے لیے نہیں جاتے تھے. وہی ٹاور میں انہوں نے مسجد بنا دی ہے، وہاں سے جو ہے نماز کا کنیکشن ہو جاتا ہے. وہاں بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. اور علماء نے اجازت دے دی تھی کہ نیچے سے صفوں کا اتصال ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لو. تو ہم وہاں نماز پڑھتے تھے، حرم کی بھیڑ بھاڑ میں نہیں پڑھتے تھے ہم. ایک مرتبہ اسکوٹر پر چل رہے، دونوں ساتھ چڑھ رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا مولوی طارق جمیل سے کہ بھی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، پتہ نہیں میں صحیح سمجھاؤں غلط سمجھاؤں. تو وہ بھی ذرا اسٹائلی آدمی ہے نا، ان کی بھی اسٹائل ایک الگ ہے، ہماری اسٹائل ایک، ہر ایک کی اسٹائل ہوتی ہے. ہاں بتائیے بتائیے. لمبی سیڑھی تھی. میں نے کہا یہ قرآن شریف میں جو ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا اور قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت بھی دے گا. تو اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں ان کو، اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے، لیکن قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے. جمیع ما تعلق بالقرآن، جتنی چیزیں قرآن سے لگتی ملتی ہیں اس سے. پھر میں نے مثال دی ان کو، میں نے کہا نماز یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، نماز کی وجہ سے آدمی گمراہ بھی ہوگا اور نماز کی وجہ سے آدمی کو ہدایت بھی ملے گی. تلاوت قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تصنیف تعلیم قرآن سے تعلق ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. حج یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. عمرہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. چلا لگانا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. گشت کرنا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کہ مشورہ کرنا یضل بہ کثیرا. یہ ساری چیزیں قرآن سے ملتی جلتی ہیں. تو انہوں نے کہا، وہی کھڑے کھڑے انہوں نے کہا کہ کبھی میرا ذہن اس طرف گیا نہیں تھا، اور صحیح ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس پر آپ لکھو، چونکہ ہمارے لکھنے کا معمول تھا، لکھو اس پر. لیکن جو وقت ملا نہیں ہم کو، ہم لکھ نہیں سکے. بولے ساری چیزیں قرآن سے، جتنا چیزیں، زکوٰۃ
قرآن سے لگی ہوئی چیز ہے. یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، کہ جہاد اللہ کے راستے میں جانا، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، یہ کا بالکل صحیح ہے. کرنا کیا؟ میں نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے، قلب سلیم پیدا کرو. تو مجھے کہتے تھے تب سے میں نے اللہ سے قلب سلیم مانگنا شروع کر دیا. اللہ قلب سلیم دے، قلب سلیم دے، قلب سلیم دے. اور ایک بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن عرض کر دوں کہ میری برادری کے لوگ ہیں، جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے. جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ نہیں جائیں گے. کہ جہنم میں سب سے پہلے مجوسی جائیں گے؟ نہیں. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. ان کی وجہ سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا. قاری، سخی، شہید ہے نا جس کے اندر، وہ دین کے کام کرنے والے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، یعنی قلب سقیم والے تھے. ان کے ذریعے سے اللہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا بلکہ ان کی وجہ سے جہنم کو اللہ بھڑکائے گا. اس پر روتے تھے حضرت عمر، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ. حالانکہ کتنا بڑا آدمی ہے حضرت عمر بن خطاب، کتنا اونچا آدمی ہے. حضور نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے. جب حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے تو حمزہ سے کہا حمزہ دیکھو کون ہے. حضرت حمزہ نے دیکھا، عمر ہے، عمر ہے، کھولو دروازہ. نہیں میں نہیں کھولتا. حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے اور میں عمر سے ڈرتا ہوں. پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے اور میں عمر سے ڈرتا ہوں. میں نہیں کھولتا، تلوار ہاتھ میں. صاحب نے فرمایا اچھا چلو میں کھولتا ہوں. حضور نے کھولا اور یعنی بدھ کا دن گزر کے رات تھی، یعنی جمعرات کی رات تھی جو آئے تھے حضرت عمر. اور دروازہ کھولا اور کھول کر، چونکہ ڈر تو سب کو تھا، تلوار ہاتھ میں، ویسے بھی وہ ٹینشن میں رہتے تھے، حضور کو قتل کرنے کے فکر میں رہتے تھے حضرت عمر. اور حضور نے جو ہے ایک ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک جملہ کہا، اے اللہ عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لے. انہوں نے کلمہ پڑھا. جہاں کلمہ پڑھا تو جبریل آئے اور جبریل نے کہا ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر ابن الخطاب، اے اللہ کے رسول، عمر ابن الخطاب کے مسلمان ہونے کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں. اور جمیع الملائکہ یہنئون بعضهم بعضا، آسمان پر سارے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں کہ عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا. یہنئون بعضهم بعضا، اتنا اونچا درجہ ہے عمر کا. پھر حضور نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے کہ ہر فرشتہ تیرا احترام کرتا ہے. جمیع الملائکہ یحترمونک یا عمر. کتنا اونچا درجہ ہے ان کا. میرے بعد کا نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن ڈر کتنا ہے، لا لیا ولا علیہ. انتقال سے پہلے، ان کے انتقال سے پہلے آپ دیکھو کتابیں پڑھو، کہتا تو اللہ پاک میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری نیکی کا مجھے بدلہ نہ ملے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا. یہ قلب سلیم والا آدمی. اور آج اللہ معاف فرمائے، میں تو میری بات کرتا ہوں، آپ حضرت تو بہت اچھے ہیں مجھ سے ماشاء اللہ. میں اگر 3 چلہ لگا لوں نا، 3 چلہ، تو میں اپنے آپ کو جبریل سمجھتا ہوں. میرے ابا مرکز میں کہتے تھے کہ جماعتیں جو آئی ہیں یہ چلہ لگا کر آئی، یہ جبریل بن گئی. حالانکہ یہ تو بہت پتا مارو کام ہے، بہت محنت کا کام. ہمارا دعوت کا کام تو بہت جھیلنے کا. ہم پہلے جماعتیں لے کے چلتے تھے، بہت پہلے تو میواتی 4 ہوتے تھے، 4 بوڑھے، اور ایک تو مومن ہوتے تھے بوڑھے، اور ایک تو جو ہے یو پی کے. اور ابا بھیج دیتے تھے بھی یہ جماعت ہے، چلہ پورا کروانا ہے، قرآن سکھانا ہے، اور 1000 روپے کا خرچہ ہے.
یعنی 1000 روپئے میں پورا چلہ پورا کرنا ہے. اب وہ جب لے کے نکلتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ پیسہ جمع کرتے تھے، خرچہ ہوگا. تو 4 بوڑھے ایسے تھے جو چائے نہیں پیتے تھے، باقی سب چائے پیتے تھے. اب جب سب نے چائے پی لی تو وہ 4 بوڑھے آتے تھے، ہم نے چائے نہیں پی، ہمارے پیسے واپس کرو. اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو ظاہری بات ہے کہ بس میں جاتے تھے اس وقت میں، کاریں تو تھی نہیں، تو بس میں وہ بوڑھے کہتے تھے نہیں ہم تو جو ہے پیدل آئیں گے. وہ پیدل پہنچتے تھے اور وہاں پہنچ کر کہتے تھے بھئی 8 آنا ٹکٹ کا ہوا، ہمارے 8 آنے واپس کرو. ارے بھائی تم تعلیم میں تو بیٹھو، تعلیم میں بیٹھو، بعد میں 8 آنے. نہیں تعلیم بعد میں، پہلے پیسے واپس کرو. کتنا مارو کام ہے، جھیلنا پڑتا تھا. اچھا جماعت میں کھانا اچھا نہ پکانے پر آج کھانا اچھا نہیں ہے، لڑائی ہوتی ہے. آج کھانا اچھا نہیں پکایا، آج کھانا اچھا نہیں پکایا، اس پر عام طور سے آج کے دور میں اس پر آج کھانا اچھا نہیں تھا. وہ ہماری جماعت میں کھانا اچھا پکانے پر لڑائی ہوتی تھی. آج اتنا کھانا اچھا کیوں پکا، تیل زیادہ کیوں ڈالا، پیسے زیادہ گئے. آج الائچی کچھ 2-4 زیادہ تھی، وہ پیسے زیادہ گئے. اس پہ لڑائی ہوتی تھی. جھیلنا پڑتا ہے. ابا کہتے تھے کہ آدمی جھیلے. اور اپنا آج کا سبق ہے آپ کا، میرا آج کا سبق تمہارے سدھپور میں پہنچتا ہوگا ماشاءاللہ، کروڑوں آدمی ساری دنیا میں الحمدللہ سن رہے ہیں اس کو. تو آج کا آپ کا سبق ہے قلب سلیم پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ مجھے قلب سلیم دے، مجھے قلب سلیم دے، مجھے قلب سلیم دے. اور آدمی محنت کرے پھر بنتا ہے، پھر اللہ اس سے کام بھی لیتا ہے. کوئی پہچانتا نہیں، یہ فکر مت کرو کہ مجھے جانتا ہے کہ نہیں جانتا. نا حضور کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد معاذ بن جبل حضور کے قبر میں کھڑے کھڑے رو رہے تھے. بعد میں آئے تھے، وہ یمن میں تھے جب حضور کا انتقال ہوا. معاذ بن جبل یمن میں تھے، قبر میں کھڑے کھڑے رو رہے تھے. تو حدیث میں آتا ہے حضرت عمر کا حضرت معاذ بن جبل کا معاملہ چل رہا تھا. لمبے قصے ہیں، کبھی آئیں گے تو سنائیں گے انشاءاللہ. تو حضرت عمر کو یہ فکر ہوا یار یہ کھڑا کھڑا رو رہا ہے کہ میری شکایت نہ کرتا ہو. حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا، یہ دور صدیقی دور تھا. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، دوسرا بلا لاؤ معاذ بن جبل کو. وہ آئے، بھیا کیا کیوں رو رہے تھے حضور کو؟ پھر میرا تیرا جو معاملہ ہے حل کر دیتے ہیں، ختم کر معاملہ جو بھی ہے. حضرت عمر کا اور حضرت معاذ بن جبل کا مسئلہ ہوا تھا، کچھ مالیات کی لائن کا ہوتا ہے ہر دور کے اندر. تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ نہیں بھی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو حضور کی قبر کو کھڑا کھڑا رو اس لیے رہا تھا. ایک حدیث مجھے یاد آئی، حضور نے کہی تھی مجھے، ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء ان غابوا لم یفتقدوا وان حضروا لم یعرفوا قلوبهم مصابیح الہدی یخرجون من کل غبراء مظلمہ. یہ حدیث میں نے سنی تھی. اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، قلب سلیم والوں کو پسند کرتا ہے. کیسے لوگ کہ جنہیں کوئی پہچانے نہیں، مجلس میں آئے ہوئے میں پہچانے نہیں، اور اگر مجلس میں نہ ہو تو کوئی انہیں ڈھونڈے نہیں. ان کے دل ہدایت کی چراغ ہیں، قلب سلیم والے. کوئی ہمارا بھاؤ پوچھے نہ پوچھے، ہمارا معاملہ تو اللہ سے. قلوبهم مصابیح الہدی یخرجون من کل غبراء مظلمہ. ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، یعنی قلب سلیم والے ہیں، اور یہ ہر فتنے سے محفوظ رہیں گے. اللہ دے گا. آپ کا تعلق اللہ سے کلیئر رکھو، بس ہمارا تعلق. اور آدمی دعوت کے کام سے جڑا رہے. ہمارا یہ سدا بہار کام ہے، ہمارا دعوت کا کام جو ہے یہ سدا بہار ہے، کہ سدا بہار ہے، اس کا آدمی جڑا رہے، لیکن اپنا دل پاک صاف رکھے. کسی کے بارے میں کوئی عیب نہیں، کسی کے بارے میں کچھ نہیں. کچھ ہوا تو رات کو سوتے ہوئے سب کو معاف کر کے سو گئے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اچانک کا خیر مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اچانک کا خیر مانگتے تھے. اے اللہ مجھے اچانک کا خیر دے. تو اچانک اللہ آپ کو اچھی بیوی دے دے گا، اچانک اللہ آپ کو اچھی زمین دے دے گا، اچانک آپ کو اللہ اچھا شوہر دے دے گا، اچانک جو ہے اچھا پارٹنر دے دے گا. یہ حدیث کی دعاؤں میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کہ اللہ تو مجھے اچانک کا خیر دے اور اچانک کے شر سے تو میری حفاظت کر، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یار یہ خیر کہاں سے ہے۔ اس پر میں مختصر ایک قصہ سنا دوں۔ مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا اسلم۔ یہ اسلم نام جو ہے نا، یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، یہودیوں کے نام تھے، حضور نے باقی رکھے۔ زینب، اسلم، یہ زینب بھی اوپر سے چلا آ رہا ہے، اسی لیے مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی، ہر گھر میں زینب تھی۔ کس سے آتے تھے تو حضور فرماتے تھے آئیے زینب، بھائی تم زینب کی شکایت تو لائے، بالکل کون سی زینب؟ مدینہ تو زینب سے بھرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو تھی اس کا نام بھی زینب تھا، یہودیہ، لیکن حضور نے یہ نام باقی رکھے۔ اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب، ہر گھر میں زینب تھی۔ لیکن ایک بات بتاؤں، گھر میں جا کر زینب کو سنانا مت، بتاؤ بھائی، زینب نامی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، تھوڑی تیز دماغ کی ہوتی ہے، ایک دوسرا ہے بہت سمجھدار ہوتی ہے، بہت سمجھدار، اور اس کے قصے بہت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میں تو زینب تھی، ابو العاص بن ربیع سے حضور نے چھٹا کر دیا، وہ مشرک تھے، یہ مسلمان تھی، حضور نے چھٹا کر دیا، کہا کہ نہیں بیٹا تمہارا ان کا جو ہے کوئی جوڑ نہیں، تم اپنے مدینہ آ جاؤ بچوں کو لے کر، اور ابو العاص بن ربیع وہاں۔ لیکن انہوں نے ایسی سمجھداری سے کام لیا حضرت زینب نے کہ ابو العاص بن ربیع مسلمان بھی ہو گئے اور حضور نے ان کے ساتھ جوڑا بھی برقرار رکھا۔ یہ معاملہ ہے اسلم کا۔ مدینہ منورہ میں ایک اسلم تھا، یہودی، بہت بڑا تاجر، اس کے ہاتھ میں اللہ نے مجھے ایسا رکھا تھا کہ مٹی بھی لے لے تو سونا بن جائے۔ وہ جاتا تھا مدینہ سے، یہودی تھا، حضور کی بعثت سے پہلے جاتا تھا وہاں ایران تک جاتا تھا، وہ وہاں سے ہیرے جواہرات پتھر وغیرہ لے کے آتا تھا، راستے میں آتے آتے سارا مال اس کا بک جاتا تھا، تلچھٹ جو بچ جاتا تھا نا آخر میں، یہ مدینہ میں آ کے بیچتا تھا۔ میں کہتا ہوں اچانک کا خیر، اللہ تعالیٰ سے اچانک کا خیر مانگو تو اللہ آپ کو اچانک کا خیر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی تھی ان کا نام تھا سلمہ، عبد المطلب کی والدہ، وہ بھی اچانک کا خیر مانگتی تھی، تو کیسے خیر ملی؟ حضرت خدیجہ بھی حضور سے اللہ تعالیٰ سے اچانک کا خیر مانگتی تھی، مجھے اچانک کا خیر دے، اچھا شوہر دے، تو کیسا معاملہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میں نے کئی مرتبہ یہ قصے تفصیل سے بیان کیے ہیں، یوٹیوب میں سارے قصے موجود ہیں۔ حضرت عائشہ، یہ ساری خیریں چلتی ہیں، آسمانوں سے خیریں چلتی ہیں۔ تو یہ اسلم تھا، وہاں ایران گیا، بہت مال لیا اس نے۔ ایک لڑکا کھڑا تھا وہاں، نہ شکل، نہ خوبصورتی، نہ قبول صورت، کچھ نہیں۔ بھائی کیوں کھڑا ہے تو؟ یہ کہا میں کس کا بیٹا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں، کون ہے میرے ماں باپ، کیا ہے کیا نہیں، بس یہاں بازار میں پڑا رہتا ہوں، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا ہوں اور چلتا رہتا ہوں۔ تو کہا چل میں تجھے یثرب لے جاؤں، ابھی چلو لے جاؤ۔ اب وہ لے کر آیا، اس وجہ سے لے کر آیا وہ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ بھاؤتا ہے کہ یار غلام بنا کے بیچ دوں گا۔ لے کے چلا، مدینہ لے کر آیا، اور مدینہ میں جو ہے مارکیٹ میں رکھا۔ ابھی یہ غلام ہے، خریدنا ہو تو ایرانی غلام ہے، ایرانی لوگ تھوڑے صحت مند ہوتے ہیں، لیکن یہ بیمار تھا، بہت کمزور تھا، لوگ آ کے دیکھتے تھے، کوئی سودا نہیں کرتا تھا۔ تو یہ اسلم نے اعلان کیا، ارے بھائی فری دیتا ہوں، فری۔ تو مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا تثبیتہ، اس کا نام تھا تثبیتہ، مالدار لڑکی تھی، کنواری تھی، مشرکہ تھی۔ یہ روزانہ بازار میں آ کر اس لڑکے سے ملتی تھی۔ بھائی تو کہاں سے آیا؟ میں تو ایران سے آیا ہوں، یہ اسلم لایا ہے مجھے، تو تجھے تو خریدتا نہیں، تو کون خریدے گا مجھے؟ تو روزانہ پنیر لاوے، دودھ لاوے، کھجور لاوے، وہ لڑکے کو دے دے کھا۔ ایک دن جو ہے اسلم نے اعلان کیا بھی فری دیتا ہوں، تو مدینہ والوں نے کہا اس کو تو فری خریدنا بھی یعنی گھاٹا ہے،
کیوں؟ اس کو کھلانا تو پڑے گا، یہ کھلانے کا خرچہ ہوگا، کسی نے نہیں خریدا۔ یہ تثبیت آئی اور تثبیتہ نے کہا کہاں ہے اسلم؟ وہ کھڑا ہے، وہ صرف کھڑا رہتا تھا، کوئی سودا کرے تو فوراً پیسے لے کر اس کو دے کے چل پڑوں۔ تثبیتہ نے کہا میں خریدتی ہوں، کیا بھاؤ چاہیے؟ یہ ہوگا فری، انہوں نے کہا میں فری نہیں لوں گی، پیسہ بول، جو دینا ہو دے دو۔ نہیں تیری کیا خواہش ہے؟ اتنے پیسے، یہ پیسے پکڑ۔ تو زمانے میں تھیلیاں ہوتی تھی دینار کی درہم کی، یہ پکڑ۔ اور یہ لڑکا جو تھا اسے لے کر گھر آ گئی، کمرہ دے دیا، تو یار ہے یہ میرا باغ ہے، جو کام کرنا ہے کر، نہیں کر سکتا مت کر، زندگی گزار۔ اب زندگی گزرنے لگی۔ مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھے، ان کا نام تھا حذیفہ، یہ مدینہ آئے، انہوں نے کہا بھائی آپ کو تثبیتہ نامی لڑکی ہے، مجھے شادی کرنی ہے ان سے۔ بھی کہاں ہے؟ وہاں آئے، وہ بھی تاجر تھے، مالدار تھے، یہ بھی مالدار تھی، جوڑا ہو گیا، شادی ہو گئی حذیفہ کی تثبیتہ کے ساتھ۔ تو تثبیتہ نے شرط لگائی، بھئی تمہاری میری شادی تو ہو گئی، مکہ مکرمہ تم مجھے لے کے جاؤ گے ٹھیک ہے، لیکن یہ لڑکا میرے ساتھ رہے گا، میں لڑکے کو اکیلے یہاں چھوڑ نہیں سکتا، غریب لڑکا ہے۔ بہت اچھا۔ اب یہ تین مکہ چلے گئے، حذیفہ، تثبیتہ اور وہ ایرانی لڑکا۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، یہ تینوں دیکھنے گئے، یہ تینوں مسلمان ہو گئے، اسلام مل گیا، اچانک کا خیر مل گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کی، مدینہ آ گئے۔ تثبیتہ تو مدینہ کی تھی، اس کے پاس تو پراپرٹیاں تھی، وہ حذیفہ جو تھے وہ بھی مالدار آدمی تھے، یعنی کام چلنے لگا ان کا۔ ایک مرتبہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا کہ عائشہ آؤ، اویس آؤ، اویس۔ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ عائشہ نام تھا، حضور اویس کہتے تھے۔ عائشہ نام تھا، حضور صدیقہ کہتے تھے۔ عائشہ نام تھا، حضور عفیفہ کہتے تھے، حضور عفیفہ کہتے تھے۔ حضور بلا رہے، اویس آؤ، اویس آؤ، لیکن عائشہ آ نہیں رہی ہے۔ تھوڑے دیر بعد عائشہ روتی ہوئی آئی، رات کا وقت تھا۔ ارے بھی کیوں رو رہی ہو، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ حضرت ایک لڑکا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے کہ قرآن سنتے سنتے مجھے رونا آیا۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے؟ یہ کہ یہاں اندر ہی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو میں بھی سنتا ہوں۔ حضور بھی اپنے نائٹ ڈریس میں، نائٹ ڈریس سمجھتے ہو نا، رات کا آدمی لنگی پہنتا ہے، بنڈی پہنتا ہے، حضور بھی چلے گئے۔ اب حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قرآن سن رہے، حضور بھی رو رہے۔ آپ نے فرمایا اوہو، میری امت میں کیسے لڑکے اللہ نے پیدا کیے۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ وہی تثبیتہ والا لڑکا جو تثبیتہ نے خریدا تھا، ان کا نام تھا سالم۔ یہ سالم مولا حذیفہ جو ہے یہ تھے، سارے قاریوں کے جو امام ہیں، سالم مولا حذیفہ، آپ نے نام سنا ہوگا، فضائل اعمال میں یہ تھے، ایرانی تھے۔ یہ اچانک کا خیر ملا، دکھنے میں کیسا تھا؟ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ نے بنا دیا ان کو سالم مولا حذیفہ۔ حضور نے مسجد بنائی مدینہ منورہ میں، ایک مسجد کا امام ان کو بنایا۔ تو حدیثوں میں آتا ہے ابو بکر عمر ان کے پیچھے قرآن سننے کے لیے جاتے تھے۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا، یہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا سالم مولا حذیفہ کا، اپنے انتقال سے پہلے حضرت عمر نے کہا تھا آج اگر سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتا میں اس کو امیر بنا دیتا۔ کتنا اونچا درجہ ملا۔ اچانک کی خیر، اللہ سے اچانک کی خیر مانگو اور اچانک کے شر سے پناہ مانگو گے انشاءاللہ۔ اب ایک ہدیہ دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو، وقت لمبا ہو گیا لیکن چونکہ بار بار یہاں آنا ہوتا نہیں ہے۔ ایک میری طرف سے ہدیہ ہے، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور وہ کیا؟ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ یہ میری تشکیل ہے، 313 مرتبہ، 310 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، ایک محل جنت میں تیار ہو جائے گا۔ سیدپور میں تو آپ نے بہت پراپرٹیاں بنا لی، پالمپور میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، بمبئی میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ۔
313 مرتبہ پڑھو گے تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں۔ دنیا میں تو آپ کی بڑی پراپرٹی خرید لو تو انکم ٹیکس والے آتے نہیں آتے۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو کہ روزانہ 313 مرتبہ اوپر پڑھو، آگے پڑھو۔ ایک ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے یہاں شکاگو امریکہ میں، میرا بیان سنا ہوگا، اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا میں نے آپ کی تشکیل پر 10 لاکھ مرتبہ پورا کیا، تو میرے تو بہت بنگلے تیار ہو گئے وہاں۔ میں نے کہا ہاں اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو اس نے مجھے کیا کہا، مولوی صاحب کے بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ رہے، اتنے بنگلے تیار ہو گئے تو رینٹ کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں نے کہا کرایہ تو نہیں آئے گا، تو مولانا اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا بیٹا فکر نہ کر، جب جنت میں جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ کیا کرنا ہے۔ تو آپ حضرات بھی اس کا ٹینشن نہ لو، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، اس کے بعد تو جو دعا مانگے گا اللہ تیری دعا، اس کے بعد تو یعنی حدیث شریف میں 10 مرتبہ پڑھتے ہی جنت میں تیرے لیے ایک محل تیار کر دے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور ایک محل جنت میں تیار، میں تو بہت بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا، تیرے اندر طاقت ہونی چاہیے بنانی۔ آپ سمجھ گئے بھائی، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ میری تصویر ہے۔ اس کا نام بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ سارے مجموعے کو دے نہیں سکتا، لیکن یہاں پر جو امام ہے جن کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا ابھی انشاءاللہ، یہ ان کو میں ہدیہ دے دوں گا۔ ہر جگہ جہاں جاتا ہوں وہاں امام کو دے دیتا ہوں، 2 امام ہوتے ہیں تو 2 اماموں کو دے دیتا ہوں، یہ ان کو دے دوں گا، یہ ان کا حق بنتا ہے، اس لیے ان کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور ہدیہ سب کے لیے ہے، سب کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔